ہم کوئکلی اسی اسٹوری سے ریلیٹڈ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اس میں کوششیں کر رہا ہے، احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے، اور ایسے میں سمود فلوٹیلا یہ ایک قافلہ ہے، کشتیوں کا قافلہ ہے، تقریباً 50 سے 55 کشتیوں پر مشتمل ہے، جو غزہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان کا مقصد ہے دنیا بھر میں غزہ کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا، امداد پہنچانا، اور جب یہ جو غزہ کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہاں پر ان کو مختلف مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کل رات گئے خبر آئی کہ وہاں جب یہ سمندری یہ جب قافلہ جب سمندر میں ہے جو کہ تو کئی اسرائیلی ڈرونز ان کے قریب کچھ میزائل یا کچھ کہہ لیجیے کہ دھماکہ خیز مواد بھی پھینکا گیا۔ یہ کل رات کی بات ہے، اور اس قافلے میں مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں، بشمول پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی اس قافلے میں شامل ہے۔ اینڈ ارلیئر وی اسپوک ٹو ہم، چونکہ یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے کل رات آپ نے دیکھا، تو ہم نے سینیٹر مشتاق صاحب سے رابطہ کیا کچھ گھنٹوں پہلے، اور یہ ہم نے انہیں سوالات بھی آپ دیکھیے گا، اور ہم نے سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کہ وہ کم و بیش کس مقام پر موجود ہیں اور ان کی جو منزل ہے یعنی کہ غزہ وہ اس سے کتنی دور ہے۔ تو سینیٹر مشتاق صاحب نے ہمیں اس کا یہ جواب دیا۔ اس وقت ہم گلوبل سمود فلوٹیلا کا قافلہ وہ جو یونان کا جزیرہ ہے کریٹی، اس کے پانی میں ہے، لیکن ہم کریٹی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ڈائریکٹ غزہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونان کے جزیرے کریٹی سے غزہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ ہم نے تقریباً اس وقت کوئی 8 دنوں کا سفر وہ مسلسل کیا ہے تیونس سے یہاں تک، اور یہ تقریباً کوئی 1500-1600 کلومیٹر کا سفر ہے جو ہم نے ابھی تک طے کیا ہے۔ اب ہمارا منزل وہ کریٹی سے یونان کے جزیرے غزہ ہے، اور انشاءاللہ ہم غزہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، غزہ کی طرف۔ اور ہم نے مشتاق صاحب سے پوچھا کہ ذرا وہ خود ہی بتائیں، چونکہ ظاہر ہے وہ تو اس پورے قافلے میں شامل ہیں، کہ تقریباً کتنے افراد موجود ہیں اس قافلے میں، دنیا کے کتنے ممالک کے لوگ اس پورے قافلے میں شامل ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ دیکھیے یہ جس قافلے میں ہوں اس کا نام ہے گلوبل سمود فلوٹیلا۔ سمود کا مطلب ہے استقامت، اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا شہری اتحاد کا مظاہرہ ہے، جس میں تقریباً 44 ممالک سے مختلف لوگ خطے منطقے جغرافیے مذہب ثقافت کلچر رنگ زبان سے بالاتر ہو کر انسانیت کو بچانے کے لیے غزہ کو بچانے کے لیے متحد ہوئے ہیں، اور اس لیے گلوبل سمود فلوٹیلا میں متحد ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ اسٹیٹ ناکام ہو گئے، ریاستیں ناکام ہو گئی، انٹرنیشنل باڈی ورلڈ آرڈر ناکام ہو گیا، 2 سال سے لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ جو ہے وہ چل رہی ہے، ہنگر ایز اے ویپن آف جینوسائڈ، اسٹارویشن اور فیمن کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا جا رہا ہے، 70% بچے اور خواتین اور مائیں قتل کیے جا رہے ہیں، اور دنیا کچھ نہیں کر رہی۔ تو عام عوام نہتے ہاتھوں اٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ خوراک، پانی، ادویات اور بچوں کے لیے دودھ اور دوسری ضروریاتی زندگی لے کے سمندر کے راستوں 3000 کلومیٹر کا سفر بارسلونا اور تیونس سے غزہ کی طرف وہ کر رہے ہیں تاکہ انسانیت کو بچا سکے، غزہ سے۔ رائٹ، اور ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ مطلب یہ اتنا بڑا قافلہ چل رہا ہے، اتنی مشکلات ہیں، اسرائیل کی طرف سے جارحیت ہے، کبھی فضا میں ڈرونز آ جاتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان کو اس میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جس کشتی پر وہ موجود ہے، پورا قافلہ ہے نا جس پر اسپیسیفکلی وہ موجود ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں، کھانے پینے کے کیا انتظامات ہیں، کس طرح وہ لے کے چلیں، جوش جذبہ مورال کیسا ہے جب حالات ایک دم، جب سوچیے رات کے اندھیرے میں ڈرون سر پہ منڈلا رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے، تو ایسے میں جوش و جذبہ کیسا ہے؟ ہم نے پورا منظرنامہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کا انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا۔ آپ بھی دیکھیے۔ دیکھیے آپ نے پوچھا ہے کہ سفر کے مشکلات کیا ہیں، تو سفر کے مشکلات یہ ہیں کہ 2 دفعہ تو ہمارے اوپر ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، ہر رات ہمارے اوپر ڈرون منڈائے جا رہے ہیں، 2 سی اسٹارم سے ہمیں گزرنا پڑا، جس میں تقریباً کوئی 7 کشتیاں ہمارے اس قابل نہیں رہی کہ وہ سفر کر سکے، اور ان کا مشن جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے۔ تو یہ سفر کے مشکلات ہیں، بہت بڑا رسکی سفر ہے، کوئی سی بوٹ نہیں ہے، کوئی سی ٹور نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا رسکی مشن ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ہماری جو چھوٹا سا جہاز ہے جو زیادہ تر ادویات سے اور خوراکی مواد سے بھرا ہوا ہے غزہ کے لیے، ہم اس پہ تیونس کے نمائندہ 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پاکستانی ہے، ایک کویتی ہے، ایک فرینچ ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مختلف نیشنلٹیز کو مکس کر کے مختلف جہازوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے۔ یہ کوئی 700-800 لوگ ہیں
اور کوئی 40 سے 50 کشتیوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جہازوں کو سامان سے بھر دیا ہے. ہم اس پورے سفر کے دوران یا تو کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے, بسکٹ کے اوپر گزارا کرتے تھے, ڈبل روٹی کے اوپر, یا زیادہ سے زیادہ ابلے ہوئے انڈوں کے اوپر گزارا کرتے تھے. یہ ہر حوالے سے, خواہ وہ طوفان کے حوالے سے ہو, ڈرون اٹیکس اور پروازوں کے خطرات کے حوالے سے ہو, یا خوراک کے معاملے میں ہو, یا آرام کے معاملے میں ہو, ایک بہت ہی مشکل اور امتحان والا سفر ہے. لیکن غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, انسانی تاریخ میں اتنا ظلم کہیں نہیں ہوا ہے. اس کو سامنے رکھ کر ہماری یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان تکالیف کو دیکھ کر, ان مصائب کو دیکھ کر ہمیں اپنی تکالیف اور مصائب بھول گئی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارا عزم بلند ہے, ہمارا مورال ہائی ہے. ہم کسی تکلیف سے, کسی سسٹم سے اور کسی ڈرون اٹیک اور ڈرون پروازوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں. ہم غزہ پہنچیں گے اور گلوبل سمود پروٹیلا کے جو 3 مقاصد ہیں, جینوسائیڈ کو روکنا, ختم کرنا, ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور کو اسٹیبلش کرنا اور ہیومینیٹیرین ایڈ کو ڈیلیور کرنا, اور ان ہیومن بلاکیڈ اور سیج, اس محاصرے اور ناکہ بندی کو ختم کرنا. یہ تینوں مقاصد ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور ہم نے سے پوچھا کہ آخر میں اگر وہ کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا, میں آخر میں آپ کے توسط سے حکومت پاکستان سے بھی ایک مطالبہ کروں گا. اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ میں ہیں اور وہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. میں وہاں ان سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں گلوبل سمود پروٹیلا کے تحفظ کا مسئلہ اٹھائیں, اس لیے کہ یہ ایک ہیومینیٹیرین موو ہے اور ریاستیں اور حکومتیں ورلڈ آرڈر ناکام ہو گیا. جو کام ان کو کرنا تھا وہ عام شہری کر رہے ہیں, تو کم از کم ان کو تحفظ دیا جائے اور ان کو غزہ تک انسانی امداد پہنچنے دیا جائے. یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے پاکستان کی حکومت کی طرف سے, OIC میں, اور وزیر اعظم شہباز شریف جن سربراہان مملکت سے ملاقات کر رہے ہیں ان سربراہان مملکت سے بھی گلوبل سمود پروٹیلا کے تحفظ کا معاملہ اٹھائے. یہ تھے پاکستان کے سینیٹر مشتاق جو کہ میں رپورٹ کر رہے تھے, بتا رہے تھے آپ کو دیکھا حال سمود فلوٹیلا سے, سمود فلوٹیلا کے بارے میں. کل رات ایک بڑا واقعہ پیش آیا, شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. شاید ابھی ارادہ بھی ہے کہ خوف و ہراس کے ذریعے ان کو پیچھے دھکیلا جائے, ان کو نہ آنے دیا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ ہر ممکن حربہ, ہر ممکن گھٹیا حربہ بھی آزمایا ہے. عالمی جو ادارے ہیں, یعنی جو ویسے تو بہت عالمی ضمیر کے اور امن کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, جنہوں نے پیاس کو, بھوک کو, آٹے کو, ہر چیز کو بطور ہتھیار استعمال کیا, اسپتال, ایمبولینس پہ فائرنگ اینڈ واٹ ناٹ. یہ ساری صورتحال تھی.